پوچھے جاتے ہیں اور آپ اس کے جواب دیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو انہوں نے جس انداز سے میڈیا کو مخاطب کیا، میں اپنے تمام صحافی برادری کو بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اظہار رائے کی آزادی کے اوپر یقین رکھتی ہے. ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ ہیں، میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہیں، کہ اگر آپ کے کرپشن کے اوپر کوئی جے ٹی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو آپ میڈیا کو للکارو، انسان بنو، تانے دو، اس قسم کے الفاظ کا انتخاب کرو، تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے ان کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ اس بوکھلاہٹ کی وجہ کیا بنی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے چیلنج کیا تھا خیبر پختونخوا کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن فرزند زرداری کا چیلنج آیا، 15 منٹ کے اندر ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور ہم نے تو یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کو 7 سال ہو گئے، اور آپ کی سندھ میں 3 نسلوں سے حکومت چل رہی ہے. تو آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی خیبر پختونخوا آئے اور ہم بھی سندھ آتے ہیں، آپ کو کارکردگی کا پتہ چل جائے گا. پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ میں ڈیبیٹ کی چیلنج دیتا ہوں. اب پوری پاکستانی قوم جب یہ بات سن رہی تھی تو ان کو ہنسی آ رہی تھی. ہنسی یہ کہ جب اسپیکر صاحب کہتے ہیں اور مجھے فلور ملتا ہے تو موصوب ہمیشہ 9-2-11 ہوتے ہیں. میں اسپیکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو تو یہ قوم کا مطالبہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے دروازے کچھ دیر کے لیے بند کیا کرے، تاکہ ان کو ان کے سامنے جواب بھی ملے، ان سے چند سوال بھی ہو، اور یہ راہ فرار اختیار نہ کرے. ڈیبیٹ کا چیلنج دے رہے ہیں، اور اسی دن سے ہم نے کہا ہے بلکہ پارلیمنٹ میں تو آپ نہ سوال سن سکتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے، اور جو حکومتی کارکردگی بتائی جاتی ہے آپ کو وہ سننے کی ہمت ہوتی ہے. تو میں قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ورکر تو ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پرچی پہ آیا ہے، مروسی سیاست ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ورکر رہا، نہ اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے، تو آپ اس کو کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کی خواہش میں پوری کر لیتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بحث کرنی ہے، ایشو آپ کی مرضی کا ہوگا، کسی بھی ایشو ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا. پارلیمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب آپ بات کریں، گزارش اتنی سی ہے کہ 9-2-11 نہ ہو. اگر میڈیا کے سامنے بات کرنی ہے تو میں نے آپ کو یہ بھی دعوت دی تھی کہ امپائر بھی آپ کی مرضی کا، آپ ڈھونڈو کہ کسی جلسے میں کرنے ہیں، کسی میڈیا ہاؤس کی آپ نے بات کرنی ہے، کسی پروگرام میں آنا ہے، کسی جگہ پہ ڈیبیٹ کرنی ہو تو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، کہ قوم کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے 3 نسلوں سے جو وہاں پہ سندھ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اور پرچی پہ جو سیاستدان آتا ہے جو رٹا لگا کے پرچی لہرا کے ہمیشہ گفتگو کرتا ہے، تو اس کا بھی پتہ چلے اور پولیٹیکل ورکر کا بھی پتہ چلے. تو ڈیبیٹ پہلی بھی ہم آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے 7 سال اور آپ کی 3 دہائیوں سے حکومت چلتی آ رہی ہے، اس چیلنج کو بھی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور دعوت دیتے ہیں آپ کو بھی اور دونوں کی. اب میں آ جاتا ہوں ان کی ایک ایک ایشو کے اوپر جو انہوں نے بات کی. آج فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہا تھا، اور لوگوں کو سر محل $65 ملین، ان کی حکومت میں اگر سیلاب زدگان کو ان کو کوئی نیکلس ہار دیا جاتا ہے، وہ ہار کی چوریاں، سندھ کی ترقی کا پیسہ کس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر ہوا، وہ سندھ کے صحت کا 5.5 کروڑ روپیہ 7 سالوں میں ان کو ملا، وہ کہاں پہ چلا گیا. لاڑکانہ کے اندر، تھر کے اندر جو بھوک سے افلاس سے بچوں کی اموات ہو رہی ہے، وہ کہ ان کی ترقی کا، ان کے غربت کے خاتمے کا پیسہ جو لوگوں کے اوپر لگنا تھا، اس کے اوپر پوری کی پوری فیک اکاؤنٹس کی ایک JIT ہے جو کہ اب پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے. تو آج وہ فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان پاکستان کا وہ واحد لیڈر جو سپریم کورٹ کا کی طرف سے بھی صادق اور امین ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ان کے ابو کے اوپر کتنے کرپشن کے کیسز ہیں،
فرزند زرداری خود جو صدقے کے بکرے ہوتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہے وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، گھر کے اخراجات چلتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، یہاں تک کہ فرزند زرداری اور ایان علی کے ٹکٹ کے پیسے بھی ایک ہی اکاؤنٹ سے پے ہوتے ہیں۔ تو آج وہ بات کر رہا تھا، تو میں قوم کو بتاؤں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ کا شکر ہے کہ عمران خان جیسا صادق اور امین لیڈر ملا، تو پاکستان کے اندر آڈیٹر جنرل کی جو پہلے سال کی رپورٹ تھی، موصوف نے گھما پھرا کے بات کرنے کی کوشش تو کی، 98% irregularities میں کمی آ چکی ہے۔ 98% ان کے آخری سال کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمی آ چکی ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت ہے۔ اداروں کی انہوں نے بات کی، پی آئی اے کا، پی آئی اے کے حوالے سے بات کرتے چلے کہ 2008 تک پی آئی اے پروفٹ میں، زرداری آ جاتے ہیں، پی آئی اے کا خسارہ بڑھتا جاتا ہے۔ 2013 سے 18 میں نواز شریف کی حکومت آتی ہے، مزید بڑھ جاتا ہے۔ سٹیل مل 2007 سے 8 تک منافع میں تھا، 8-9 میں پہلا سال تھا زرداری کی حکومت کا، سٹیل مل خسارے میں چلا گیا۔ پاکستان ریلوے ان کی حکومت میں خسارے میں چلا گیا۔ یہ تمام پاکستانی ملکی ادارے جو تھے وہ ان کے دور میں خسارے میں چلے گئے۔ آج ہم ریفارم کر رہے ہیں، آپ ہی کی حکومت کے دوران اور نواز شریف کی حکومت کے دوران کارکردگی کیا تھی؟ میں ان کے 2 وزیروں کا بیان جو سابقہ حکومت تھے اور ان کے آج ساری اکٹھی ہی ہے، تو میں ان کا حوالہ دیتا چلوں کہ جب ان سے پوچھا گیا اداروں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل ان کو مفت میں دیا جائے گا۔ مطلب پہلے ادارے تباہ کرو، کرپشن کی نظر کر دو، اپنی مرضی سے لوگ لگاؤ، ان کی تعیناتیاں کرو، کمیشن کا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اداروں کی حالت یہ کر دو کہ جو ایک ادارہ خریدے گا اس کو دوسرا ادارہ مفت میں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کرونا کے اوپر۔ اب دکھ تو ہوگا ان کو، دکھ یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، کیونکہ دنیا کے اندر فیشن تھا، غلام ذہنیت کے مالک تو یہ لوگ ہیں کہ بڑے جلدی متاثر ہوتے ہیں مغرب سے۔ اب پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کی بات کی، لیکن آج دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی جو رپورٹس آئی ہے دونوں، کل آپ نے آکسفام کی رپورٹ دیکھی کہ عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ لوگوں کو مرض سے بھی بچانا ہے، لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے، لوگوں کو بے روزگاری سے بچانا ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج 1200 ارب کا لے کے آئے۔ یہ سن حکومت تھی اور یہی فرزند زرداری تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا، لیکن آج آکسفام کی رپورٹ آ کے یہ کہتی ہے کہ بھوک سے زیادہ لوگ مریں گے بنسبت کرونا سے جو اموات ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ لے کے آئے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے کنسپٹ کے اوپر انہوں نے شور مچایا۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے، اکانومی بھی چلتی رہے، لوگوں کو مرض سے بھی آپ محفوظ رکھے۔ تو یہ ماڈل بھی سکسیسفل رہا، دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو ان کو دکھ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ رہی تھی کہ یا پاکستان کی اکانومی مکمل بیٹھ جائے گی یا اللہ نہ کرے پاکستان میں اموات اتنی ہو جائے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس وقت ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو کرونا کے اوپر قابو پا رہے ہیں، یا جو کیسز کا پھیلاؤ تھا اس کو روکنے میں کوئی ملک کامیاب ہوا تو وہ پاکستان ہے۔ عمران خان کی وہ اسٹریٹجی کہ ہم نے یہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے، اس کا کیا کہ آج انڈیا کے اندر غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے لوگوں کی اموات کے اوپر رپورٹس مرتب ہو رہی ہے، 12 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب یہ ہم نے بھی لاک ڈاؤن اگر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احساس پروگرام 144 ارب کا دیا، جس میں 1.6 ملین لوگوں کو ہم نے 12,000 فی خاندان دیا، 33 لاکھ سے زیادہ خاندان سندھ کے اندر ہم نے لوگوں کو اس وقت امداد پہنچائی۔ آپ نے بھی وعدہ کیا تھا فرزند زرداری، آپ کا ایک وزیر آ کے کہتا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن دیا، دوسرا کہتا ہے کہ 3 لاکھ کو، تیسرا کہتا ہے کہ 1.5 لاکھ کو۔ پورے سندھ کے اندر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ راشن کس کو ملا۔ روزانہ آپ کی طرف سے صرف بھاشن دیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا۔ ہر سال سندھ کے اندر عام حالات میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہے وہ اموات وہ تر کے اندر ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے، پانی پورا نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بھی آج آپ کو دکھ یہ ہے کہ کرونا کی جو اسٹریٹجی تھی، این سی او سی نے جس انداز سے کام کیا،
تمام صوبوں کو متحد کیا, اکٹھے لے کے گئے. الحمدللہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی وقت نے صحیح ثابت کر دیا, دنیا اس طرف جا رہی ہے. الحمدللہ آکسفام کی رپورٹ آئی, پوری دنیا اب یہ اس کی طرف جا رہی ہے کہ بھوک سے کی وجہ سے زیادہ اموات ہوگی بنسبت کرونا کے, تو اسی اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں جو عمران خان کی اسٹریٹجی تھی. بجائے اس کی کہ آج خوش ہو جاتے کہ پاکستان کی جیت ہے, دکھ آپ کو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی برباد نہیں ہوئی, اللہ نہ کرے لوگوں کی اموات بھی نہ ہوئی. شرم آنی چاہیے اس قسم کی اسٹریٹجی کے اوپر اور سوچ کے اوپر. پھر ایک اور چیز انہوں نے بات کی, الزامات کی بوچھاڑ کی پرائم منسٹر کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے. اب ایک شخص جو پاکستان کے لیے ہمیشہ فخر کا سبب بنا, پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا, اور یہ تمام جو چور ڈاکو اور لٹیرے ان کو کہتے ہیں, ایسی نہیں کہتے, ان کے اوپر جے ٹیز کی رپورٹس بنی ہوئی ہے, کوئی سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ ہے, کسی کے ابھی کیسز چل رہے ہیں. وہ لوگ آ کے عمران خان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اپنا قد بڑھانے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. الحمدللہ میں نے ذکر کیا 98% جو ہے وہ کیسز میں کمی آئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادارے بھی بہتر ہونے لگے, کرونا کی اسٹریٹجی بھی کامیاب ہو گئی. میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ خوف اور یہ جو آج میڈیا کو بھی انہوں نے تانے دیے, آج جو غصہ تھا اس کی وجہ کیا بنی. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دنوں سے جے آئی ٹی رپورٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور جے آئی ٹیز رپورٹس کیا ہے, آپ اس سے پہلے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹیز اٹھا لیجئے. اس میں کیا تھا کہ مراد علی شاہ جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے وہ فرنٹ مین ہے یا سہولت کار ہے زرداری کے کرپشن کا. زرداری میں فرزندی زرداری کی مطلب ابو کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہا ہے, ان کے شوگر ملوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے, سندھ کی ترقی کا پیسہ جو سارا ہے وہ ان کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے, اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ فالودے والا, سموسے والا, پکوڑے والا, ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہو رہی ہے. یہ سندھ کی ترقی کا پیسہ ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور جے آئی ٹی آئی. اب جے آئی ٹی کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ یہ جے آئی ٹی ہے کہ وہ جے آئی ٹی ہے, لیکن جو اس کے کنٹینٹ تھا اس کے اوپر کسی نے انکار نہیں کیا, اور 64 کا بیان بھی تھا. میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کوئی شام کو بیٹھ کے جس طرح فرزندی زرداری اب غصہ ہو رہا تھا, اس کے الفاظ جو تھے وہ گرم گلوچ سے کام لے رہا تھا, بوکھلا گئے ہیں. ان کی پارٹی شام کو رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے بیٹھ کے جو ٹرینڈز چلاتی ہے, گالیاں دیتی ہے, وہ بوکھلا گئے ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر کبھی مائک مار رہے ہیں اور پتہ نہیں بائیکاٹ کر رہے ہیں اور واک آؤٹ کر رہے ہیں.